السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلح حدیبیہ اور ابو جدل اور ابو نصر کا قصہ، پارٹ نمبر 2۔ جہاں سے اختتام کیا تھا وہیں سے آغاز کرتے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستہ میں سے ایک سے کہنے لگے کہ یار تیری تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں پھول ہی جاتا ہے۔ وہ نیام سے تلوار نکال کر کہنے لگا کہ ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک کو تو نپٹا دیا، اب میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ایک ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو نصر پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے اور مجھے واپس کر دیا، اور مجھ سے ان کا کوئی عہد نہیں۔ یعنی وہ یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ آپ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور میں نے ان کے ساتھ کوئی ایسا عہد نہیں کیا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں گا۔ ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو، وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین و مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میرا طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جدل بھی، جن کا قصہ پہلے گزرا، چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات اور نہ آبادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزر رہی تھی وہ تو اللہ کو ہی معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ ناطقہ کا مطلب ہے جی راستہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر جاتا ان سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا واسطہ اور رشتہ داروں کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو اپنے پاس بلا لیں، یہ معاہدہ میں تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ لکھا ہے کہ حضور کا اجازت نامہ جب حضرت کے پاس پہنچا تو ابو نصر مرض الموت یعنی بیمار ہو چکے تھے، گرفتار تھے۔
حضور کا نامہ ہاتھ میں تھاما، اسی حالت میں انتقال فرما لیا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی اگر دین پر پکا ہو، بشرط یہ کہ دین سچا ہو، تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو ہٹا نہیں سکتی، اور مسلمان کا مدد کرنا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، بشرط یہ کہ وہ مسلمان ہو۔ تو اختتام کرتے ہیں۔ دوسرا قصہ حضرت بلال حبشی کا اور اسلام اور مصائب کا ہوگا، جس کے ساتھ زندگی رہی تو حاضر خدمت ہو جاؤں گی۔ ویڈیو کو مکمل سنا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولا کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ فیض یاب ہو سکیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلح حدیبیہ اور ابو جدل اور ابو نصر کا قصہ، پارٹ نمبر 2، جہاں سے اختتام